الحمدللہ. میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ سے سوال کیا تھا کہ نا تقلید کے بارے میں کہ نا اگر کوئی اصولی شیعوں کو چھوڑ کے اگر معصوم کی تقلید کرتا ہے تو اس کے لیے سوال جواب کرنا یا اپنے معلومات کرنا دین کے حساب سے وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ عام بندے کو حدیث کی اتنی نالج ہوتی نہیں ہے. تو اب میں نے آواز نہیں آ رہی آپ کی، آواز آپ کی کٹ گئی بھائی. جو حدیث کے ترجمے ہیں اگر وہ صحیح ترجمہ ہے، آپ کو ترجمے پہ اعتماد ہے تو آپ پڑھ سکتے ہیں، عمل کر سکتے ہیں. لیکن یہ تو آپ کو معلوم ہے نا کہ شیعوں کی جو ترجمے حدیثوں کے وہ انگلش میں بھی نہیں مل پاتے، اردو میں بھی بڑا مشکل ہوتا ہے، اور آن لائن کوئی ہوگا. اردو میں تو بہت ہوتے ہیں، میں نے سنا اردو میں ہے سب کچھ، اردو میں نہیں ہے. ہاں لیکن ڈیجیٹلی نہیں ہے نا، ایک وہ آپ کو پہ بکس خریدنی تو پڑیں گی. پھر تو آپ کو پیسہ خرچ کرنا ہوگا نا بھائی. لندن میں رہتے ہیں، ایک دو سو پاؤنڈ لگا دیں، اس میں کتاب خرید لیں ہم نا. مفت کی کتاب. اچھا مفت کی چاہیے آپ کو؟ مفت کی. اچھا آپ میرے پاس ہوتا تو آپ کو بیچ دیتا، یا پیسے بھیج دوں آپ کے لیے، آپ کتاب خریدیں، چندہ جمع کریں آپ کے لیے. مسئلہ نہیں ہے، لیکن اچھا بات یہ کہ کتاب میں سے اب جیسے مجھے اتنا حدیث کے بارے میں نالج نہیں ہے، اب مجھے کوئی ایک اسپیسیفک ٹاپک ایگزامپل لینے چلے متا کے بارے میں مجھے حدیث ڈھونڈنی ہے تو وہ بہت آسانی سے مل جائے گا بھائی، آسان سے مل جائے گا. کتاب ایک دفعہ کھول دینا، کتاب کی فہرست ہوتی ہے، 2-3 دن لگتے ہیں آپ کو کتاب میں آشنا ہونے کے لیے. اس میں 2-3 دن آپ لگانے، آپ کو پتہ چل جائے گا کون سے مطالب کس جگہ پہ ہیں. ہر کتاب کی عام طور پہ فہرست ہوتی ہے، فہرست میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ کس موضوعات پر ہے، تو اس میں آپ ڈھونڈ لیں، پر پڑھنا پڑتا ہے. اس میں کافی لذت ہے، بہت معنویت ہے، بہت روحانیت ہے حدیث اہل بیت علیہ السلام پڑھنے میں، مولا کے کلام پڑھنے میں. تو آپ اس پہ یہ جو آپ کو مولوی لوگ سناتے ہیں کہ آپ حدیث نہ پڑھیے آپ گمراہ ہو جائیں گے، یہ سب بکواس ہے، یہ کفر ہے، بلکہ دشمنی ہے اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ. ہاں آپ حدیث کی کتاب خریدیں وہ، لیکن مجھے اب میں اردو زبان میں کتابیں نہیں پڑھتا بھائی. مجھے اردو زبان نہیں معلوم کہ کون سی کتابوں کا ترجمہ حاصل ہے نہیں ہے. وہ آپ اپنے برادران سے پوچھیے، وہ آپ کو بتا دیں گے. لیکن آپ کو یہ بھی معلوم ہے نا کہ اردو میں اگر ترجمہ میں پڑھوں بھی تو ترجمے کے اندر بھی اکثر ڈنڈی ماری بھی ہوتی ہے، جیسے کہ آپ نے اس کے بارے میں آشنا کروایا ہمیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے کس طرح وہ ترجمے غلط ہے ہماری اردو زبان میں. تو میرا اصل میں سوال یہ تھا، میرے پاس مطلب ایک خیال آیا مجھے کہ نا اگر میں معصوم کی تقلید کرتے ہوئے اگر سستانی کی ویب سائٹ یا کچھ اس طرح سے، کیونکہ ہمارے مسائل تو بالکل نارمل ہوتے ہیں نا، جنرل جو جن پہ سب کا اتفاق ہوتا ہے، تو اگر وہ ان کی ویب سائٹ سے اگر میں کچھ دیکھ لوں جیسے نکاح کے اوپر فتویٰ یا متع کے اوپر یا کچھ بھی اس طرح کے جنرل مسائل ہوتے ہیں، تو کیا وہ صحیح ہوگا میرے لیے؟ بہرحال اگر بات یہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کا فرمان یہی ہے کہ آپ اہل بیت علیہ السلام اور ان کی باتوں کا اتباع کریں، ان کے فرمان، یہ کہیں ان کا فرمان نہیں ہے کہ آپ کسی کا فتویٰ لے کے بیٹھ جائیں. تو یہ اہل بیت علیہ السلام کے طریق سے ایک انحراف ہے کہ آپ ایک شخص کے رائے پہ عمل کرتے ہیں اور اہل بیت علیہ السلام کے آراء کو چھوڑتے ہیں. تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ کتب حاصل کریں ان کے طرح. اگر اکثر یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک کتاب کے 2 ترجمے ہیں تو ان ترجموں کا اگر آپ مقایسہ کریں تو بھی کافی اندازہ ہو جاتا ہے کہ دو شخص نے ایک ہی جیسا ترجمہ کیا ہے، تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ ترجمہ صحیح ہے. پھر ایسے لوگ ہوں گے جن کو حدیث آتے ہیں، ان سے آپ پوچھ لیجئے کہ یہ ترجمے میں مجھے شک ہے، یہ کیا ہے، یہ ترجمہ صحیح ہے. بہرحال حجت جو ہے وہ کلام اہل بیت علیہ السلام ہے. اور یہ طریقہ کار کہ ہم علماء کی تقلید کریں، یہ اصل میں شروع جو ہوا ہے نا، یہ یہود سے شروع ہوا. یہ علماء کی تقلید کا سلسلہ یہ یہود سے شروع ہوا تھا. اور یہود عراق میں بہت تھے. یہود، یہ بابل جو ہے نا، یہ بابل یہودیوں کا مرکز تھا، کوفے کے بالکل قریب، کوفے کے بالکل ساتھ بابل جو تھا یہ یہودیوں کا مرکز تھا. اور یہودوں کا سب سے بڑی جو کتاب ہے تلمود، ایک تلمود ہے تلمود شامی، ایک تلمود ہے تلمود بابلی. تلمود شامی جو ہے وہ بہت چھوٹی کتاب، اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. سب قوانین جو ہیں، اجتہادات جو ہیں، فقہ جو ہے یہودیوں کا، وہ تلمود بابلی ہے. تو بابل میں اس زمانے میں یہود بہت سارے تھے، اور اجتہاد کا مرکز بھی کوفہ تھا. اجتہاد کا ابو حنیفہ جہاں سے اٹھا ہے، اٹھا ہے. تو اجتہاد کا اساس بھی مسلمانوں نے جو لیا ہے یہ غیر مسلم سے لیا ہے، یہودیوں سے لیا. پھر ہمارے علماء نے مخالفین سے سیکھا ہے، عمریوں سے سیکھا ہے. تو اصل اجتہاد کا وہ طریقہ کار ہے وہاں سے، یہ اجتہاد و تقلید.
تو لہٰذا یہ اجتہاد و تقلید جو بالکل غیر اسلامی، غیر شرعی، اہل بیت علیہ السلام سے اس سے منع کیا، اگر آپ اس کو چھوڑ دیں اور آپ کتاب اللہ و سنتی، لیکن میں نہیں کہتا کہ ہر شخص خود حدیث پڑھے، علماء کا کام ہے، علماء کا کام ہے کہ حدیث کو میسر کریں عوام کے لیے، حدیث کی صحیح شرح کریں، حدیث کی بیان کریں، ترجمہ کریں، شروح لکھ دیں تاکہ عوام اس پہ عمل کر سکیں۔ ابھی علماء کا کیا کام ہے؟ فتاوی، علماء وہ مراجع مجتہدین کے فتاوی لوگوں کے لیے میسر کرتے ہیں۔ اگر یہی کام ہم حدیث کے لیے کریں تو یہ کوئی، ہاں ہر بچہ شروع دن سے وہ حدیث سیکھے گا کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، وضو کیسے کرنا ہے، مثلا مختلف احکام، نماز روزے کے احکام کیسے ہیں، تو وہ کوئی مشکل ہی نہیں رہتا نا۔ مشکل یہ ہے کہ صدیوں سے ہم نے یہ سلسلہ کار چھوڑ دیا ہے، تو اب ایک مشکل لگتا ہے، لیکن یہ ممکن ہے، کرنے والی چیز ہے۔ آپ انشاءاللہ ہمت کریں، ٹھیک ہے بھائی؟ ہاں بے شک آپ بات صحیح کہہ رہے ہیں، کیونکہ ابھی ہم اگر تقلید کی بات کریں اصولی اس کے اندر، تو وہ اندھی تقلید ہی کر رہے ہوتے ہیں، ان پہ ہم نے اندھا یقین کیا ہوا کہ وہ صحیح حدیث کے تھرو ہی فتویٰ دے رہے ہیں۔ تو بالکل، یہ بات باقی آپ کی سمجھ سکتے مجھے کہ یہ تو اندھی تقلید ہو گئی واقعی۔ اور مجھے نا کچھ کتابیں احادیث کی اگر ریکمینڈ کر دیں۔ مجھے اردو زبان بالکل کتابوں کا پتہ نہیں بھائی، میں اردو زبان کی کتابوں کا بالکل نہ مطالعہ کرتا ہوں، نہ میرے پاس کوئی ہے۔ میں اس کا ترجمہ عربی کتابیں جو ہیں، بہترین کتاب جو ہے اصول کافی، فروع کافی ہے، بہترین کتاب من لا يحضره الفقیہ ہے، بہترین کتاب آپ کی خدمت میں عرض کریں کمال الدین ہے، بہترین کتاب آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ الغیبہ للنعمانی ہے، بہترین کتاب آپ کی خدمت میں عرض کریں بحار الانوار ہے، بہترین کتاب آپ کی خدمت میں وسائل الشیعہ ہے، مستدرک وسائل الشیعہ، بہت سارے شیخ صدوق کی سب کتابیں بہترین ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یا علی مدد، یا علی مدد، خدا حافظ، خدا حافظ، خدا آپ کو عزت دے، یا علی مدد، خدا حافظ۔ علی کی ولایت کی دشمنی میں پھر ہم پر اعتراضات شروع کر دیتے، یہ مجتہدوں کو نہیں مانتے، ایک مجتہد دوسرے کو نہیں مانتا، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اگر سیستانی صاحب قبلہ حافظ بشیر کو مجتہد مان لیں تو ان کا اپنا اجتہاد باطل ہو جائے گا۔ بھئی ایک عالم ہوتا ہے نا، ایک، اور حدیث بھی یہی ہے کہ یقلدہو، اس ایک کی تقلید کریں۔ اس وقت صاحبان رسالہ جو ہیں وہ 2000 کے قریب ہیں، تو جو ہے یہ نہیں، اور جو کوئی بھی علماء کا دشمن ہے یا منکر ہے میں اس پر لعنت بھیجتا ہوں، اور جو علی کی ولایت کا منکر ہے اس پر ڈبل لعنت بھیجتا ہوں۔ توجہ ہے، غور فرما رہے یا نہیں فرما رہے؟ لہذا معاملے کو یوں نہ الجھایا جائے کہ مجتہدین کو نہیں مانتے، تو جب سے مجتہدین شروع ہوئے ہم مان لیتے ہیں، لیکن غیر معصوم کی اطاعت حرام ہے۔ جو ہے یا نہیں آپ؟ غیر معصوم کی اطاعت حرام ہے۔ یہ گلی محلے میں کسی مومن کا گھر ہو، وہ کہے آئے قبلہ ادھر آرام فرما لیں، میں چل پڑا، اس نے ذاکر حسین سمجھ کے مجھے کہا قبلہ آپ آگے چلیں، اب قبلے کو خود نہیں پتا کہ کہاں جانا ہے۔ اب جب مجھے خود نہیں پتا کہ کہاں جانا ہے، اس لیے آگے اسے رکھ جو معصوم ہو، جس سے غلطی نہ ہو۔ مجتہد کا غیر معصوم ہونا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ غیر معصوم ہے تو غلطی کر سکتا ہے، تو جو غلطی کر سکے وہ راہبر نہیں ہوتا۔
توجہ ہے یہ نہیں؟ توجہ دیکھیں، ایک میرا بھائی یہاں ناظم ممبر ہے، ایک میں ہوں. اگر شرط یہ ہو کہ مجلس وہ پڑھے جو ان دونوں میں سے بڑا عالم ہو، نہیں میں ایک مثال دے رہا ہوں، اگر یہ ہو قبلہ بھی دعوے دار ہوں کہ میں بھی ہوں، میں بھی دعوے دار ہوں کہ میں بھی ہوں، تو اب میں انہیں نہیں مانوں گا، یہ مجھے نہیں مانیں گے. توجہ ہے یا نہیں؟ غور ہے یا نہیں ہے؟ بھئی تقلید اس کی کرو جو سب سے بڑا عالم ہو، جو مرجع ہو، جو سب سے بڑا عالم ہو. اب فرض کریں ایک ہو گئے قبلہ سیستانی صاحب، دوسرے ہو گئے حافظ بشیر صاحب، تیسرے ہو گئے خامنائی صاحب. خامنائی صاحب ان دو کو نہیں مانیں گے، وہ دو خامنائی صاحب کو نہیں مانیں گے. اب جیسے غیر ہمیں کہتے ہیں یہ صحابہ کو نہیں مانتے، ہم نہ مان کے کافر اور معاویہ چوتھے سے جنگ کر کے رضی اللہ. تو جو ہے کیوں بچہ یہ میرے پاس بے خود ہے لگے میں ٹھیک ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ایک اعتراض ہے شیعان علی پر کہ یہ جو شیعہ ہیں یہ صحابہ کرام کو نہیں مانتے. یہ فتنہ پرداز مولویوں کا فتویٰ ہے، اس پر لعنت جو صحابہ کو نہیں مانتے. ہمارے پہلے 3 امام صحابی ہیں، علی صحابی ہے، حسن صحابی ہے، حسین صحابی ہے. بھائی جو تلوے کے پیچھے نماز پڑھتے رہے وہ صحابی ہے، اور جو سجدے میں پوسٹ میں بیٹھا رہا وہ صحابی ہے. تو جو ہے یہ حساب کتاب سے اور ذمہ داری سے سب سے بڑے صحابی کا نام ہے ابو طالب. یہ 50 سال رسول کے ساتھ رہے. کتنا؟ 50 سال. باقی نبی کے در پہ پلتے رہے ہیں. ابو طالب مصطفیٰ کو اپنے گھر میں پالتا رہا. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ بس سامعین کرام یہ قدر، حسین کی عزاداری، علی کی ولایت، عظمت سادات، یہ 3 عقیدے. چور ہمیشہ وہی چیز چوری کرتا ہے جو قیمتی ہو. ہم ہیں آل محمد کے تنخواہ دار کتے. کتے میں وفا ہو تو مالک کے گھر چور دیکھ کر بھونکتا ضرور. مولا تیری زندگی کے اگلے فکرے میں وہ بندہ بولے جو میرے عقیدے کے ساتھ متفق ہو. جو میرے عقیدے کے ساتھ متفق نہیں اس کی واہ واہ کی مجھے فائدہ کوئی نہیں. بھونکنے والے کتے چوروں کو اچھے نہیں لگتے. بنیادی حق حکومت اور حق عامیت کس کا؟ اللہ کا. اللہ نے کہا جاؤ رسول کے پاس. ہم آگے کھڑے ہو گئے رسول کی خدمت میں، اور اب رسول نے جاتے وقت کہا انی تارک فیکم مستقلین، کتاب اللہ و عزتی، جاؤ عزت کے پاس جاؤ. تو خدا نے بھیجا محمد کے پاس، محمد نے بھیجا عزت کے پاس، ہم عزت کے پاس آگے کھڑے ہو گئے. اور جب عطرت کا 12واں غیبت میں جانے لگا تو یہ کہہ کے گیا امل حوادث الواقعہ فرجعوا الی روات احادیثنا. اب مستقبل میں آنے والے جتنے بھی مسائل ہیں ان کا حل ہمارے راویان حدیث سے لینا. تو ہم مجتہدین کے بعد آگے کھڑے ہو گئے. تو مجتہد سے خدا تک ہمارا سلسلہ براہ راست ہے. یعنی
ہم نے مجتہد اجماع یا شورا سے نہیں بنایا. بھائی بات تو واضح ہو رہی ہے نا. ہم نے مجتہد اجماع یا شورا سے نہیں بنایا. ہم نے حکم امام کی پیروی کی. اگر یہ بات واضح ہو گئی تو بس اب سلسلے کلام کو اس مرحلے پر روکنا چاہ رہا ہوں. بھائی سنتے جاؤ اور بڑے اطمینان سے سننا. اس لیے کہ کچھ روایتیں پیش کروں گا اور ان روایتوں ہی پر گفتگو کو تمام کر دوں گا. عمل حوادث الواقعہ فرجعوا الی روات احادیثنا. یہ کہاں کہا، کب کہا، کس نے کہا، ابھی عرض کروں گا، کچھ دیر میں عرض کروں گا. دیکھو مستقبل میں آنے والے جو مسائل ہیں ان میں اپنے قیاس سے کام نہ لے لینا. دنیا میں بہت بڑے بڑے فقہا گزرے اور انہوں نے قیاس سے کام لیا ہے، تو خبردار تم قیاس سے کام نہ لینا. تم ہماری حدیث کے راویوں کے پاس جانا. فرجعوا جانا نہیں، رجوع کرنا. بھائی توجہ کیجیے گا، روایت میں حکم ہے فرجعوا، رجوع کرو راویان حدیث کی طرف. اسی لیے ہم اپنے مجتہد کو مرجع کہتے ہیں، وہ ذات جس کی طرف رجوع کیا جائے. بھائی کچھ بات واضح ہوئی. یہ جو لفظ مرجع ہے نا، پوچھتے ہیں لوگ کہ یہ مرجع کہاں سے نکلا اور یہ مرجعیت کیا ہے. تو ہم نص معصوم سے ہٹنے کے عادی نہیں ہیں. ہم نص معصوم سے ہٹنے کے عادی نہیں ہیں. ہمارے راویان حدیث کی طرف رجوع کرنا ہے نا. اچھا اور کیا کرنا؟ یہ روایتیں سنتے جاؤ، بڑے اطمینان سے سنتے جاؤ. اور کیا کرنا؟ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، روایت تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام میں موجود ہے. طویل روایت ہے، بڑی لمبی روایت ہے، اور میں تو فقط ایک سطر اس روایت کی عرض کروں گا. اما من کان من فقہائنا صائنا لنفسہ حافظا لدینہ مخالفا لہواہ مطیعا لامر مولاہ فللعوام ان یقلدوہ. مرجع کا لفظ ہم نے نہیں بنایا، امام نے دیا فرجعوا، ہم نے کہا مرجع. ذہن میں رہے. اور اب میں تقلید کے لفظ پہ آ گیا. اما من کان من فقہائنا، امام کہہ رہے ہیں، چھٹے امام کہہ رہے ہیں ہمارے فقہا میں سے جو صائنا لنفسہ ہی ہو، اپنے نفس کی حفاظت کرنے والا ہو، حافظا لدینہ ہی ہو، اپنے دین کی حفاظت کی کوشش کرتا ہو اور محفوظ رکھتا ہو، مخالفا لہوا ہو، اپنی خواہش نفس کی مخالفت کرتا ہو، مطیعا لامر مولا، اور اپنے مولا کے امر کی اطاعت کرتا ہو، فللعوام ان یقلدوہ، تو عوام کو چاہیے کہ اس کی تقلید کریں. تو مرجع کا لفظ بھی امام نے دیا، تقلید کا لفظ بھی امام نے دیا. اطمینان سے سنتے جائیں. اور ظاہر ہے کہ کچھ عرض کروں گا، 2 جملے ہی عرض کروں گا، لیکن اس سے زیادہ اب دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. بہت کافی وقت ہو چکا ہے، یہ بات مکمل ہو جائے. اما من کان من فقہائنا صائنا لنفسہ حافظا لدینہ مخالفا لہوا مطیعا لامر مولا. پہلی کوالٹی کیا ہے مجتہد کی؟ نفس کی حفاظت کرتا ہو، نفس کو بچاتا ہو گناہوں سے، پہلی کوالٹی. دوسری کوالٹی کیا ہے؟ حافظا لدینہ، دین کی حفاظت کرتا ہو. تیسری کوالٹی کیا ہے؟ مخالفا لہوا، اپنے خواہش نفس کے خلاف کام کرتا ہو. دل کچھ چاہ رہا ہے اور وہ اس کے خلاف کرتا ہو. اور چوتھی کوالٹی کیا ہے؟ چوتھی صفت مطیعا لامر مولا، اپنے مولا کے حکم کی اطاعت کرتا ہو. کس کے حکم کی؟ مولا کے. یہ کیوں نہیں کہا امام نے کہ خدا کے حکم کی اطاعت کرتا ہو؟ بھائی ہے نا سوچنے والی بات. مطیعا لامر مولا، مجتہد کون؟ جو مولا کے حکم کی اطاعت کرے، مولا کے. تو یہ کیوں نہیں کہا کہ خدا کے حکم کی اطاعت کرے؟ تو سنو، اگر خدا کو رسول کہہ دو کفر ہے، اگر رسول کو خدا کہہ دو کفر ہے، اگر خدا کو امام کہہ دو کفر ہے، اگر علی کو خدا کہہ دو کفر ہے. لیکن ہر ایک کا عہدہ الگ ہے یا نہیں؟ رسول رسول ہے، خدا خدا ہے، رب رب ہے، امام امام ہے. توجہ رکھیے گا. لیکن مولا ایسا لفظ ہے جو تینوں کے لیے بولا جاتا ہے. سیدھی اور آسان زبان میں باتیں کر رہا ہوں. اور یہ بات بھائی غدیر خم میں پیغمبر نے کہا یا نہیں؟ اللہ مولایا، اللہ میرا مولا ہے. وَأَنَا مَوْلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور میں مومنوں کا مولا ہوں. وَمَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَهَذَا عَلِيٌّ الْمَوْلَى. غدیر کے بغیر تو مانتے ہی نہیں.
کیسی ہو ہے نا. تو اب کتنی بلاغت ہے, کتنی بلاغت ہے کلام معصوم میں, حدیث معصوم میں, کہ جو مطیعا لامر مولا کہا, مولا کا لفظ کہا, خدا کا لفظ نہیں کہا, کہ وہ اطاعت کرتا ہو اپنے مولا کے حکم کی. مولا اللہ بھی ہے, مولا رسول بھی ہے, مولا آل محمد بھی ہے. تو تینوں میں سے کسی ایک کی اطاعت سے باہر نہ ہو. جب تینوں کی اطاعت ہو اور اطاعت سامنے آ جائے, فلیل عوام ایقلدو, تو عوام پر لازم ہے کہ ایسے مجتہد کی تقلید کریں, ایسے فقیہ کی. مجھے شیعوں میں کوئی نہیں ملا جو تقلید کو نہ مانتا ہو. تقلید نہیں کرتے وہ اور بات ہے, تقلید نہ ماننا اور بات ہے. مجھے کوئی شیعوں میں, کوئی آپ ڈھونڈ کے لائیے گا, کوئی ایک شیعہ مجھے ڈھونڈ کے دکھائیے جو تقلید کا اقرار نہ کرتا ہو. ابھی کسی الجھن کا شکار ہے, کہتا ہے میں نہیں مانتا. میرے ساتھ ایک صاحب تھے حج کے سفر کے اوپر, سارے رستے کہتے تھے میں کسی مجتہد کو نہیں مانتا, میں کسی تقلید کو نہیں مانتا. تو جب حج کرنے لگے تو احرام صحیح باندھا انہوں نے, نیت صحیح کر رہے تھے, تلبیہ صحیح پڑھ رہے تھے, 24 چیزیں جو حرام ہو جاتی ہیں ان سب کا ان کو پتا تھا. میں نے کہا جی یہ آپ کو کس نے بتایا؟ کہنے لگے تحفۃ العوام میں لکھا ہوا ہے. صلوات پڑھ لینا محمد و آل محمد. تو بھائی ہم تو تحفۃ العوام 5 مجتہدین کے فتووں پر مشتمل کتاب ہے. صلوات پڑھ لے ذرا نبی اور آل نبی پر. کی بات ہے. تقلید کی اس سوال کے لیے 3-4 سوال ہیں. تفصیلی جواب کے لیے بہت بڑے وقت کی ضرورت ہے. کیوں؟ ادھورے جواب میں کئی قباحتیں, کئی غلط فہمیاں پیدا ہو سکتی ہیں, اور میں غلط فہمیاں پھیلانے نہیں آیا, نہیں چاہتا ہوں. تفصیلی جواب کے لیے بکے شاہ جی کی کوٹھی پہ آ جانا. ہاں البتہ ایک جواب کا پابند ہونا چاہیے مجھے, بلکہ فریضہ ہے مجھ پہ, کیونکہ بظاہر اپنی طرف سے کسی نے علم جھاڑنے کی کوشش کی ہے, نام تو نہیں لکھا, قیاس کی تعریف کر کے مجھ پر الزام لگا رہا ہے کہ آپ آیات قرآنی پر قیاس کیوں کر رہے ہیں. خدا لگتی کہو, پوچھا جائے گا تم سے میدان قیامت میں. اس عشرے میں کوئی ایک دن بھی ایسا گزرا ہے کہ جب میں نے کسی آیت کی تفسیر بیان کی ہو اور ساتھ کتاب ہاتھ میں نہ لی ہو؟ بولو. بڑی سے بڑی عبارت پڑھی ہے یا چھوٹی سے چھوٹی, یا قرآن کی جو تفسیر میں نے بیان کی ہے, تو کسی نہ کسی تفسیر کو ہاتھ میں لے کر کسی نہ کسی معصوم کا قول پڑھا ہے. اگر قول معصوم تفسیر بالرائے ہے تو میں اس گناہ سے توبہ کرنے کا سوچ ہی نہیں سکتا. سو سال پہلے, تقریباً 100 سال کا عرصہ ہے آیت اللہ قاضی طباطبائی کا. ان کے دور کے اندر ایک اس زمانے میں گزارے ہندوستان ہی ہوتا تھا. ایک طالب علم آیا نجف کے حوزے میں, کچھ عرصہ گزارا اس نے. اس زمانے کے جو سب سے بڑے مراجع تھے ان کا انتقال ہو گیا. اب اس نے کہا کہ میں کس کی تقلید کروں؟ تو اس نے کہا کہ مجھے خود امام زمانہ جب تک نہیں بتائیں گے میں تقلید نہیں کروں گا. اب ہمارے بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں نا ایسے, ہم تو امام زمانہ کی تقلید کریں گے. امام زمانہ ہی کر لیں آپ, مسئلہ نہیں ہے, لیکن تھوڑی سی تقلید مراجع کی بھی کر لیں. امام کی تو کرنی ہی کرنی ہے, ظاہر اصل تو امام ہی ہے ہمارا, لیکن تقلید مراجع کی کر لیں آپ. تو خیر اس نے بولا کہ میں کس مراجع کی تقلید کروں, میں امام سے خود چاہوں گا کہ میری مدد کریں. کیا کیا, 40 دن مسجد سہلا میں بیٹھ گیا. مسجد سہلا جو مسجد کوفہ کے تھوڑے سے فاصلے پر ہے, جو لوگ جا چکے انہیں پتہ ہے, جو لوگ نہیں گئے خدا ہم سب کو زیارت نصیب فرمائے. مسجد سہلا بہت قدیمی مسجد ہے, یعنی انبیاء کے مقامات ہیں, اور وہاں پر امام کا بھی مقام ہے, آخری امام کا مقام ہے وہاں پہ درمیان میں. تو یہ وہاں بیٹھ گیا اور 40 دن عبادت کرتا رہا. 40ویں دن اچانک سے دیوار سامنے جو تھی وہ ہٹ گئی. ہٹی تو اس نے دیکھا کہ ایک جگہ کھل گئی ہے. یہ گیا, اس نے دیکھا کہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے. شخص کون ہے؟ امام کے 4 نائب تھے غیبت صغرا میں,
ان میں سے ایک نائب بیٹھا ہوا ہے. اس نے کہا کہ مجھے امام سے کام ہے. کہا جو کام ہے ہمیں بتاؤ, ہم پوچھ کے بتا دیں گے. کہا نہیں, مجھے خود امام سے ملنا ہے. کہا اچھا اندر چلے جاؤ دروازے میں. اندر دروازہ کھولا, اندر گیا, دیکھا کہ ایک اور نائب بیٹھے ہوئے, ان سے بھی اس نے یہی کہا. انہوں نے کہا کہ میں کر دیتا ہوں. کہا نہیں, مجھے خود امام سے ملنا ہے. ان کا اندر چلے جاؤ. دروازہ کھولا, تیسرا نائب بیٹھا ہوا ہے. خلاصہ بہرحال یہ آخری دروازہ کھول کے جب گیا تو اس نے دیکھا کہ امام تشریف فرما ہے, امام بیٹھے ہوئے. اس نے امام کو سلام کیا, عرض ادب کیا. کہا مولا میں رہنمائی چاہتا ہوں کہ میں کس کی تقلید کروں. مراجع اور بھی ہیں بہرحال. امام نے اشارہ کیا اپنے قدموں کی طرف, تو ایک سید عالم دین بیٹھے ہوئے تھے. اشارہ کیا کہ ان کی تقلید کرو. جب اس نے غور سے دیکھا تو وہ کوئی اور نہیں, آیت اللہ قاضی طباطبائی تھے. اب اس نے دیکھا, اس نے شکریہ ادا کیا, باہر آ گیا. ایک دم وہ دیوار واپس آ گئی. اب بہت خوش کہ مجھے تو جواب مل گیا. مسجد سے نکلا, جانے لگا. ظاہر جنگل ہوتے تھے پہلے, راستے ایسے تھے ہی نہیں. جیسے ہی چلنے لگا تو ایک دم درمیان میں وسوسہ سا آیا کہ پتہ نہیں میں نے خواب دیکھا ہو سکتا ہے, پتہ نہیں صحیح ہے نہیں ہے, کیا کروں. پھر اندر مسجد کوفہ جاؤ اب, اور مسجد کوفہ میں بیٹھو, اور جب تک امام اگر یہ بات صحیح ہے تو خود آیت اللہ قاضی کو میرے پاس بھیجیں گے. بہت ہی ڈیمانڈنگ تھے مولانا, لیکن بہرحال باعمل تھے, اسی وجہ سے تو بیٹھ گئے جا کے. اب جیسے بہت سارے لوگ کہتے ہیں مولانا ہماری بات تو آپ نے سننی ہے, ہماری مجلس تو آپ نے پڑھنی ہے, ہمارے گھر تو آپ نے آنا ہی آنا ہے. وہی مولانا کہاں جائے, کلون بنا لو. میں نے بولا ایک کلوننگ کا ویسے بھی آنے والا ٹائم ایسا آ رہا ہے کہ انشاءاللہ ہم لوگ جو ہے وہ ہولوگرام بنائیں گے, ایک ہی ٹائم پہ کئی جگہ فزیکل مجلس پڑھیں گے انشاءاللہ, تاکہ جو ہے وہ لوگوں تک بھی ہم پہنچ جائیں اور گفتگو بھی پہنچ جائے. خیر وہ مسجد کوفہ میں بیٹھ گئے, عمل کرتے رہے, عبادت کرتے رہے. تو ایک دن دیکھا کہ کسی نے کندھے پہ ہاتھ رکھا, تو دیکھا کہ آیت اللہ قاضی کھڑے ہوئے ہیں. کہا کہ جو تم نے دیکھا تھا وہ صحیح ہے. یعنی ایک شخص اپنی زندگی میں اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے کہ جب امام کا ظہور ہوگا انشاءاللہ. بہت آہستہ نکالا انشاءاللہ لگتا ہے. تو اللہم صلی علی محمد. امام کا ظہور ہوگا اور امام کے پاس ان کے اصحاب پہنچ جائیں گے. وہ روایت آپ نے سنی ہوئی ہے, پانچویں چوتھے امام سے بھی ہے, پانچویں امام سے بھی ہے, کہ وہ ایک قدم بڑھائیں گے تو اگلا قدم امام کی خدمت میں پہنچ جائیں گے. پھر امام کچھ فرمائیں گے, کچھ کہیں گے, کچھ پڑھیں گے. پھر یہ دوبارہ دنیا میں ڈسٹریبیوٹ ہو جائیں گے. یہ جو امام کے صحابی ہوں گے, وہ جو امام الفاظ فرمائیں گے, ادا کریں گے, آیت اللہ قاضی فرماتے تھے کہ میں وہ الفاظ جانتا ہوں, میں وہ الفاظ جانتا ہوں. اس ایک مقام پہ اب آپ بولے کہ مولانا ہم کہاں, آیت اللہ قاضی کہاں. ٹھیک ہے, ہم نہیں ہو سکتا, وہ نہیں پہنچ سکتے, لیکن ناممکن نہیں ہے. اچھا وہاں نہیں پہنچ سکتے, کہیں تو پہنچ سکتے ہیں, کہیں اور آ جائیں, ان کے شاگرد کے پاس آ جائیں. کون تھے ان کے شاگرد؟ آیت اللہ بہجت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ. بولے کہ مولانا آیت اللہ بہجت کیسے بنیں گے ہم لوگ؟ اچھا تو پھر نیچے آ جائیں اور تھوڑا سا محسن حججی بن جائیں جو 28 سال کا شہید ہے. اب اور کتنا نیچے آئے ہم لوگ عزیزان محترم. بڑے ایک شہید کہ جب اسے لے کے جا رہے ہیں اتنا سکون سے جا رہا ہے جیسے امام کو دیکھ رہا ہے. کیونکہ جب تک آپ کوشش نہیں کریں گے آپ نہیں بن سکتے, کچھ بھی نہیں بن سکتے. اور آپ یقین کریں خدا کی وادی میں کوئی چیز ناممکن نہیں ہے. ہم معصوم فرماتے ہیں کہ تقلید حرام, تقلید صرف معصوم کی ہوگی. پریشان تو نہیں بھائی, جو تقلیدی ہیں برا نہیں مانے, ٹھیک ہے.
تقلید حرام ہے، حرام، رجا ہے، رجعت مرجے، حرام ہے تقلید، بار بار کہہ رہا ہوں، تقلید صرف معصوم کی ہوگی۔ توجہ نہیں کر رہے، میں زیادہ نہیں، 3-4 تقلیدیوں کے نام بتاؤں۔ ایک نے کہا کوا حلال ہے، جی قبلہ ایسے ہی ہے نا، یہ میری تائید کر رہے ہیں مولانا وقار اللہ حسین نقوی صاحب۔ ایک نے کہا کوا حلال ہے، حالانکہ امام فرماتے ہیں کوا حرام ہے۔ معصوم سے پوچھا گیا مولا بندر کا گوشت کھانا چاہیے یا نہیں؟ مولا نے کہا کہ بندر حرام ہے کیونکہ یہ مسخ شدہ قوم ہے۔ عراق کے سب سے بڑے موجودہ زندہ حیاتی مجتہد کہتے ہیں کہ مکروہ ہے، دل چاہے تو کھا لو۔ آپ توجہ نہیں کر رہے، جو معصوم کے حلال کو حرام کر دے اس حرامی کو کیا پتا کہ ولایت علی کیا ہوگی۔ توجہ کر رہے ہیں دانے محترم۔